آج ایک نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی طبیعتیں خوبصورت دی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نیکی کا کام کریں، وہ چاہتے ہیں خیر و بھلائی میں آگے بڑھیں، وہ چاہتے ہیں تقرب الہی انہیں نصیب ہو جائے، وہ چاہتے ہیں مقربین کی صف میں شامل ہو جائیں، لیکن راستہ کہاں ہے؟ کس طریقے سے یہ ساری خواہشیں ان کی پوری ہو سکتی ہیں؟ یاد رکھیے گا، جس طرح قیامت کے دن بھی اللہ نے اعمال کو نہیں دیکھنا، اس کی رحمت سے ہی کوئی جنت میں جائے گا. دنیا میں بھی جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں ہوتا. اس کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کسی کو موفق بنا دے، توفیق دیا ہوا. اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کر سکتا، نماز کا سجدہ بھی نہیں دے سکتا. یہ اسی کی توفیق ہوتی ہے، یہ اسی کا فضل ہوتا ہے، یہ اسی کی عنایت ہوتی ہے، یہ اسی کا احسان اور رحمت ہے کہ اللہ عز و جلال نیکی کی طرف کسی کی رغبت کر دے، اس کی سوچ نیکی کی بن جائے، اس کے دل سے اٹھے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے. وہ خوشی اور راحت اور سرور محسوس کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کسی بڑے کا احترام کر رہا ہوں، میں نیکی کو معاشرے میں غالب کر رہا ہوں، میں خیر کو رواج دے رہا ہوں. یہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو اس وقت تک ممکن نہیں. سوچنے کی بات ہے کہ انسان کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے وہ کچھ کر سکے. دنیا جہان کا عقل مند ہو، معمولی سا فرق اس کی سوچ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا. یہی انسان کی سمجھ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، حالانکہ یہ وہ تصور ہے جو ہر قسم کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرنے کا تصور ہے کہ میں بہت کچھ ہوں. یو آر نتھنگ. تم کچھ نہیں ہو جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. تم کچھ نہیں ہو جب تک اللہ جلال تیری صلاحیتوں کے اندر وہ قوت نہ پیدا کر دے. بڑے بڑے باصلاحیت دنیا میں آئے لیکن جہنم کا ایندھن بن گئے. ابو لہب کو کیوں ابو لہب کہا جاتا تھا؟ کس طرح اس کے چہرے کی چمک تھی. ابو جہل ایسا تو نہیں تھا. اللہ کے رسول نے تو دعا کی تھی اللہ ان دونوں میں سے ایک مجھے عطا کر دے، لیکن صلاحیت ہونے کے باوجود جہنم کا ایندھن بنے. کیوں؟ اللہ عز و جلال کی توفیق سے محروم رہے. صلاحیتیں ہونا کمال نہیں ہے، ان صلاحیتوں سے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور امت کو نفع دینا یہ اصل میں وہ کمال ہے. اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، اس میں اپنی توفیق سے ہمیں نواز دے کہ ہم تجھے بھی راضی کر سکیں اور امت کے لیے بھی ہم نفع مند افراد کی صف میں شامل ہو جائیں. اس توفیق کی دعا مانگا کرو. ایم اللہ، اللہ کی قسم، جس کو اللہ کی توفیق مل گئی اس سے بڑا کوئی بھی انعام یافتہ نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی اگر آپ اہل علم کے پاس جائیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، بڑے سے بڑے عالم سے بھی ملے، وہ ایک ہی دعا دیتا تھا، موفق انشاءاللہ، وفقک اللہ. کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. جس کو اللہ کی توفیق مل گئی وہ زندگی میں نہ کبھی شکست کھائے گا، نہ کبھی گرے گا، نہ کبھی پریشان ہوگا، نہ کہیں غمزدہ ہوگا، بلکہ اس طرح بہادر اور جوان ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے فتنے آئے، مصائب آئے، لیکن سب دنیا گرتی، رکوع میں جاتی، لیٹتی نظر آئی، اس کے چہرے کی مسکراہٹیں کبھی غائب نہیں ہوئی.